اب یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ آج پہلے اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلے گا کہ 11ویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں۔ ماہ ربیع الاخر، یہ جو مہینہ اسلامی چل رہا ہے، اس کی 11 تاریخ کو بلکہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور شہنشاہ بغداد، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اب اس فاتحہ دلانا، یہ فاتحہ جو دلائی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ فاتحہ دراصل ایصال ثواب کی صورت ہے۔ یہ فاتحہ کرنا دراصل ایصال ثواب کی صورت ہے، بلکہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کبھی بھی فاتحہ ہوتی ہے، چاہے وہ 20 تاریخ کو دلائی جائے، 24 کو دلائی جائے، 14 کو دلائی جائے، 11 کو دلائی جائے، بلکہ مہینے میں کبھی بھی فاتحہ دلائی جائے، عاشقان رسول یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جا مولوی صاحب کے پاس جا اور انہیں کہہ 11ویں شریف کا ختم دلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا جا کے 11ویں شریف کا ختم دلانا ہے۔ تو 11ویں شریف جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر رائج بھی ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ اصل 11ویں شریف ہے کیا؟ تو ہمیں یہ جواب ملتا ہے بھائی جان، 11ویں شریف ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ 11ویں شریف ایک ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث اور ائمہ دین سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب قرآن و حدیث اور ائمہ دین سے ثابت ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورۃ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو، کون سے بھائیوں کو؟ جو ہم سے پہلے ہے۔ قرآن پاک میں یہ دعا کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھ دی ہے۔ اس آیت کریمہ میں فوت شدہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کا ذکر ہے۔ قرآن پاک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فوت شدہ مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، دعا سے فائدہ بھی پہنچتا ہے، اسی لیے قرآن میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اسی طرح دیگر مقامات کے اوپر بھی دعا کرنے کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، بلکہ پارہ 15 سورۃ اسراء آیت نمبر 24 کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرماتے ہیں اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ گویا قرآن پاک میں دعا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کا فائدہ مرحومین کو بھی لازمی پہنچتا ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر ان کے لیے دعا کرے تو مرحومین کو اس دعا کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے بلکہ قرآن عظیم میں بھائی جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مشہور دعا، کون سی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا قیامت کے دن۔ علماء فرماتے ہیں 3 آیتوں کے بعد ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اولاد کی دعا سے اور والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح اولاد کے ایصال ثواب سے بھی والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے ایصال ثواب سے بھی والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری شریف، وہ بخاری شریف جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک بک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کون سی روایت؟ کہ حضرت سیدنا عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے میرے آقا اے مدینے والے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں موجود نہ تھا، اچانک میری والدہ وفات پا گئی ہے۔ آج ہم میں سے بھی تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے۔ اب وہ جب آیا، اب اس کی والدہ اچانک وفات پا گئی، اب اس نے کیا عمل کیا؟ اس نے خود نہیں اندازے لگائے جیسے ہمارے گھر والوں میں سے لوگ اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، یہ کام کریں، وہ کام کریں۔ اگر تمہیں پوچھنا ہے کہ مرنے کے بعد کیا کام کریں تو علماء کرام سے پوچھو، مرنے کے بعد کیا کام کریں تو علماء دین سے پوچھو، مفتیان کلام سے پوچھو، دین والوں سے پوچھو جنہوں نے اس دین کو پڑھا ہوا ہے، اور وسوسوں میں نہ کسی کے آیا کرو۔ اب وہ آدمی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ وہ آدمی آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری والدہ میں موجود نہیں تھا، وفات پا چکی ہے، اے میرے پیارے آقا میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ کلام کرتی، اگر وہ بولتی تو وہ تصدیق کرتی۔ اب آقا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب اس کو پہنچے گا؟ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں آقا اگر میں اس کی جانب سے کوئی چیز صدقہ کروں تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا بھئی ثواب کی بات کرتے ہو، وہ تو مر گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بھئی اب تو ختم ہو گیا کام، اب کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ حضور نے ان کے اس سوال کے اوپر مہر لگائی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قال نعم، فرمایا ہاں ثواب اس کو لازمی پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں ثواب اس کو لازمی پہنچتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ مبارک ہو اہل سنت تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق، مبارک ہو اہل سنت تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تم بے وار سے نہیں ہو، الحمدللہ تم اصحال ثواب کرتے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ اصحال ثواب کوئی نئی چیز ہے، بلکہ یہ اصحال ثواب کا بات تو صحابہ اکرام نے مصطفیٰ سے 1400 سال پہلے پوچھی ہوئی، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے حضور سے پوچھی ہے۔ آئیے اسی کے اوپر دوسری حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ دوسری حدیث پاک آپ کو بتا دوں، یہ دوسری حدیث پاک بخاری شریف سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بخاری سے لاؤ، وہ لوگ جو بار بار یہ سوال ہم سے کہتے ہیں بھئی فلاں کام بخاری سے لاؤ، فلاں کام بخاری سے لاؤ، اب میں بخاری شریف کا حوالہ دینے جا رہا ہوں کہیں ان کو بخار نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، توجہ فرمائیں اس جانب، بخاری شریف صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ موجود نہ تھے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر گئی ہے، آقا میں موجود نہ تھا، اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا، حضور نے کہیں یہ نہ فرمایا کہ نانا بھئی اب تو وہ مر گیا ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بلکہ حضور نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں فائدہ دے گا۔ اب انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا آقا پھر آپ گواہ ہو جائیں، سبحان اللہ، فرمایا آقا آپ گواہ ہو جائیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ کو تو رب نے گواہ بنا کر ہی تو بھیجا ہے، مصطفیٰ کو تو گواہ بنا کر ہی بھیجا ہے نا، بلکہ خود نبی اللہ قرآن مجید کے اندر ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سبحان اللہ، فرمایا گواہ بنا کر حضور کو بھیجا ہے۔ اب انہوں نے عرض کیا آقا آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنے پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، میں اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں۔ 11ویں شریف کہاں ہے؟ بتایا تمہیں کہ 11ویں شریف اصحال ثواب ہے۔ اصحال ثواب کہاں ہے؟ اصحال ثواب قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھ کے سنائی، ایک بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھ کے سنائی، اب بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ آئیے اب اصحال ثواب کہاں سے جائز ہے، اس کے اوپر تیسری حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر سبحان اللہ آہستہ آواز میں سنائیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بلند آواز سے سنا دی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ کون سی آقا؟ فرماتے ہیں حضور، فرماتے ہیں پہلا الا من صدقۃ جاریہ، فرماتے ہیں پہلا صدقہ جاریہ۔ مرنے کے بعد کوئی کام آئے گی چیز، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں علم ينتفع به، فرمایا دوسرا نفع والا علم، نفع والا علم فائدہ دے گا۔ آقا تیسرا کون سا؟ فرمایا او ولد صالح یدعو له، فرمایا اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ فرمایا مرنے کے بعد انسان کو یہ 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اب وہ بندے کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں فائدہ نہیں پہنچتا، ان سے پوچھنا پڑے گا کیسے فائدہ نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی، اسی طرح پہلے پھر بعد میں بخاری کی حدیث بیان کی، اب مسلم کی روایت بیان کی، اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں بے شک مومن کو مرنے کے بعد اس کے اعمال نیکیوں میں سے جن کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے پہلا ہے وہ علم جو اس نے سکھایا اور خود سیکھا۔ پہلی چیز جو اسے مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ ہے علم جو اس نے سیکھا اور سکھایا۔ آقا دوسری چیز کون سی ہے؟ فرمایا دوسری نیک اولاد جو اس نے دعا کے لیے چھوڑی۔ اب بندے کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی غور کرے کہ کیا ہم مرنے کے بعد یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے علم دین حاصل کیا؟ کیا ہمیں وضو کے فرائض تک نہیں آتے؟ ہمیں غسل کے مسائل تک نہیں آتے؟ لیکن جن کو یہ مسائل آتے ہیں حضور فرماتے ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھیلایا، مرنے کے بعد وہ ثواب بھی ان کی قبر میں جائے گا۔ مرنے کے بعد وہ ثواب بھی ان کی قبر میں جائے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں نیک اولاد ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ ہم نے انہیں چوری کرنے کا انداز سکھائے، ہم نے انہیں جھوٹ بولنا سکھایا، ہم نے انہیں فریبی کرنا سکھایا، ہم نے مال میں کمی کرنا سکھایا، ہم نے اسی طرح ہر کام کرنا سکھایا، دنیا کی ہر چلاکی انہیں سکھائی۔ ایک نہیں سکھایا تو مصطفیٰ کا دین نہیں سکھایا، ایک نہیں سکھایا حضور کی شریعت نہیں سکھائی۔ یہ دوسرا عمل حضور بتاتے ہیں، مرنے کے بعد وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یہ بھی قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ تیسری حضور فرماتے ہیں وہ قرآن مجید جو وراثت میں چھوڑا، وہ قرآن مجید جو وراثت میں چھوڑا۔ وقت مختصر، ایک بات کر کے آگے چلوں گا۔ وہ قرآن جو وراثت میں چھوڑا، اور لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک کئیوں کے موجود ہی نہیں ہے، کئیوں کے موجود ہی نہیں ہے، جن کے ہے وہ رکھا ہوا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بعد گاڑیاں چھوڑی، مکان چھوڑے، بنگلے چھوڑے، ہر چیز لے کے دی۔ ہم نے کیا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنی وراثت کا وہ قرآن مجید بھی چھوڑا کہ وہ جب تک اس قرآن کو پڑھیں گے اس کا ثواب بھی اسے قبر میں ملے۔ چوتھی بات جو حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی اس مسجد میں جب تک سجدے ہوں گے اس کا ثواب اس بندے کی قبر میں ملتا رہے گا، جب تک سجدے ہوں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں جو مسافر خانہ اس نے بنوایا، مسافر خانہ یا نہر کھدوائی، اس کا ثواب بھی اسے قبر میں ملتا رہے گا۔ آخری حضور فرماتے ہیں جو اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے صدقہ کرے، مرنے کے بعد اس صدقے کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد صدقے کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا۔